اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے میں کچھ ارشادات آپ کو کل سنا رہا تھا۔ وہ سب ایسی باتیں ہیں جو سونے کے پانی سے لکھنے والی ہیں۔ مثلاً آپ کا فرمانا کہ عبادت تو جوانی کی ہے، مثلاً آپ کا فرمانا کہ سلامتی اور سکون اور عافیت اور آرام تو گوشہ نشینی میں اور دنیا کو چھوڑ دینے میں۔ بندہ کہے نا کہ میں اے سی لگوا کر سکون میں ہو جاؤں گا، یا کوٹھی بنا کر سکون میں ہو جاؤں گا، یا کارخانہ لگا کر سکون میں ہو جاؤں گا، یا میرے 5 بیٹے ہو گئے تو سکون میں ہو جاؤں گا، سکون کم ہوتا جائے گا۔ اس نقطے کو سمجھو۔ اگر آرام پانا ہے نا تو سلامتی، یا میں تعلقات بناؤں گا تو مجھے بڑا فائدہ پہنچے گا، تعلقات کا فائدہ نقصان ہی پہنچے۔ نقصان زیادہ ہوگا جب تولیں گے نا تو لوگوں سے تعلقات کا نقصان زیادہ، فائدہ کم ہوگا۔ لیکن اب کیا کیا جائے، نفس پھنسا دیتا ہے بندے کو ادھر ادھر۔ اس طرح آپ کا یہ فرمانا کہ 5 چیزیں جو ہے نا وہ بس وہ ایک حد تک ہی اچھی ہیں، اس سے آگے بے سود اور وبال ہے۔ یاد ہے نا، کھانا صرف بقائے زندگی کی حد تک، یہی تھی نا بات۔ اصل میں کل ایک غیر بیٹھا تھا نا، میں نے ذرا جلدی ختم کر دیا، دیر بھی ہو گئی تھی۔ میں چاہتا اچھی طرح سمجھا دوں، کھانا بقائے زندگی کی حد تک، اس سے زیادہ کھاؤ گے نا تو افارہ، بد ہضمی، کچے ڈکاریں، گیس، گولی لو، چورن، بوتل، فلاں فلاں، ہاں جی، گرانی، قبض، ٹٹیاں، مروڑ، پیچش اور بیماریاں طرح طرح کی۔ بس اتنا کھاتے رہتے نا، اگر ہم کی زندگی باقی رہتی تو بڑا پرسکون رہتے، نہ دمائیں نہ مصیبتیں نہ کچھ، اور پینا رفع تشنگی کی حد تک کہ پیاس بس بجھ جائے۔ یہ ٹھنڈا، یہ بوتلیں، یہ جناب برف کا پانی، اے سی کا پانی، پھر اے سی خرید دو، پھر آگے بجلی، پھر بجلی کی کمی، پھر برف۔ سادہ پانی پینے والے کبھی بیمار نہیں ہوتے، نہ گلا خراب نہ۔ اگر سمجھ نہیں آتی ہے میں کیا کیا جائے، عمل نہیں ہوتا۔ فرمایا اور لباس صرف ستر عورت کی حد تک کہ بندہ نماز روزے کے قابل ہو جائے، اتنا کہ لباس ہو جس سے اس کی نماز روزہ وغیرہ صحیح ہو جائے، عبادت صحیح ہو جائے۔ باقی جوڑے جامے جتنے ہوں گے نا وہ بندے کے لیے وبال اور بے سود ہوں گے، بلکہ حساب کتاب میں پھنسا دیں گے۔ اور فرمایا کہ علم عمل کی عادت تک، یعنی علم پڑھنا ضروری ہے مگر کتنا، جتنا عمل کر لے، اس سے زیادہ ہوگا تو وبال ہوگا، کیونکہ العلم بدون العمل وبال۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ اگر بن جائے، سارے قرآن کا ترجمہ پڑھ جائے اور عمل نہ کرے تو اتنا وبال زیادہ ہو جائے گا۔ عالم بے عمل پر زیادہ وبال ہوگا روزہ قیامت بنسبت ایک جاہل مسلمان کے، کہ وہ بیچارہ جانتا ہی تھوڑا سا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اتنی پابندی تو نہیں نا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں فرش پر آنا منع ہے، تو وہ آئے گا تو میں کچھ نہیں کہوں گا کہ کدے کدے باہروں بندہ آئے، کدے پنڈ دا ہے، اگے کدھر آیا ہونا ہے تو ادو میں جتی سنے آ گیا تو یہ لگا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی آئے گا تو مجھے زیادہ تکلیف ہوگی اور ناراضگی آئے گی کہ یار تمہیں روز بتاتا ہوں، سمجھا گی نا۔ تو علم جو ہے بندے پر عمل کی ذمہ داری ڈالتا ہے،
اور اگر عمل کم ہوگا، علم زیادہ ہوگا تو پھنس جائے گا۔ اب میں اگر گناہ کروں تو زیادہ پکڑا جاؤں گا بنسبت آپ کی، بس یہ سمجھنا چاہیے۔ تو علم اتنا ہی اچھا ہے جتنا عمل بندہ کر رہا ہے۔ حالانکہ بازار تو بندہ کہتا ہے زیادہ علم حاصل کرو، زیادہ علم حاصل کرو، زیادہ علم حاصل کرو۔ کیسی یہ آپ نے درویشانہ بات کی کہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے جاؤ اور عمل نہ کرو گے تو زیادہ زیادہ پھنستے جاؤ گے کیا روزہ قیامت۔ اور مکان فرمایا صرف سر چھپانے کی حد تک، کہ جہاں بندہ گرمی سردی سے سر چھپا سکے، وہ غار میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن چلو غار نہیں تو چھوٹا موٹا مکان بندہ بنا لے، لیکن ہم سے عمل نہیں ہوا۔ ہم پھنسے ہوئے ہیں ایسے دنیا اور خواہشات کے اندر کہ پھر اب ہمارے ناک میں دم ہے، اپنی اپنی جگہ سارے ہم مشکلات میں ہیں۔ ہم میں وہ آسانی سے آسان ہیں جن کی نسبت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں۔ سچ مچ کاش پہلے پتہ بھی تو تھا، بندہ پھنستا ہے نا، پھنستا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی بات بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ جتنا ہو سکے بس، جتنا ہو سکے اتنا تو عمل کرو۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ نعمت جو ہے شکر سے قائم رہتی ہے اور ناشکری سے نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بندے کو نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت کا شکر واجب ہے۔ نعمت کا شکر کیا ہے؟ اب شکر کی بھی تعریف ہے کہ تم شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر اس کو نہیں کہتے صرف شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، یہ بھی شکر ہے، چلو زبان سے بھی الحمدللہ کہنا ایک حد تک یہ بھی شکر ہے، لیکن شکر کی تعریف جو صحیح ہے نا وہ آگے چل کر آئے گی کہیں جنید بغدادی کے حال میں۔ یہی سنا دیتا ہوں، پھر پتہ نہیں دھیان رہے نہ رہے، کہ سری سختی اپنے بھانجے حضرت جنید کو، یہ بچے ہی تھے 10-12 سال کے، لے کر مکہ مکرمہ میں گئے ہوئے تھے۔ آج کے بہانے یہ بھی 9-10-12 سال کے نوجوان تھے جنید۔ تو وہاں علماء کا، صوفیاء کا مرکز جو تھا ہمیشہ سے کعبہ شریف، اور اب تو لاکھوں ہیں، چونکہ پتہ بھی نہیں لگتا کون کہاں ہے۔ تو اس وقت سینکڑوں ہوتے تھے، تو پتہ ہوتا تھا فلاں علاقے کے فلاں بزرگ آئے ہوئے ہیں۔ اب بھی ہم پتہ کر کے، سیانے لوگ بزرگوں کا پتہ چلاتے ہیں۔ 1972-73 تک ہم ڈھونڈا کرتے تھے، اکرام مدنی صاحب سے پوچھتے تھے کہ کون بزرگ ہیں یہاں، تو انہوں نے ہمیں 2-4 بزرگ بتائے تھے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی تو مشہور ہی تھے، اور اس کے علاوہ بھی تھے، تو ان کے ہاں ہم گئے، ان کی زیارت کی۔ ایک برزنجی تھے، ان کا کوئی لقب تھا برزنجی سید سامی برزنجی، اور اس طرح کوئی 1-2-4 بزرگ۔ اور اب تو وہاں اتنا رش ہوتا ہے نا کہ بزرگوں کو کون ڈھونڈے، کون بزرگ کہاں ہیں۔ آج کل تو لوگ بس ہوٹل ڈھونڈتے ہیں، ہوٹل فلانا ہوٹل، پاکستانی ہوٹل کہاں ہے، کھانا سستا کہاں سے ملتا ہے، روٹی کہاں سے، 3 روپے میں روٹی سالسا ملتا ہے، 3 ریال میں، 4 میں ملتا ہے، 5 میں ملتا ہے کہ 2 میں ملتا ہے، چلو وہاں بعد میں۔ تو مطلب کہ آج کل تلاش جو ہے تو وہاں بھی وہ، تو پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کو ڈھونڈ لیتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں کعبہ شریف کے مسجد حرام میں ایک وقت میں 200 بزرگ تشریف فرما تھے۔ تو اس محفل میں یہ موضوع چلا، مختلف علاقوں کے بزرگ آئے ہوئے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوں گے نا مثبت بندے، ہزاروں بھی نہیں ہوتے ہوں گے، تقریباً 200 بزرگ تھے محفل میں۔ تو اس مجمع میں اس موضوع پر بات چیت چلی، ایک دوسرے سے فیض حاصل کرتے تھے کہ شکر کی تعریف کیا ہے، شکر کس کو کہتے ہیں۔ تو ہر ایک بزرگ نے اپنے اپنے خیال میں بیان فرمایا کہ شکر اس کو کہتے ہیں، شکر کا یہ حق ہے، شکر کا یہ انداز ہے۔ تو جنید بھی ساتھ ماموں جان کے تھوڑے سے بیٹھے تھے، جس طرح میرے ساتھ شاگرد بیٹھا ہو۔
تو اتفاق سے وہ پہلے ان کی باری آ گئی، باری باری پوچھتے تھے. تو کس نے کہہ دیا صاحبزادے تم بھی تو بیٹھے ہو درمیان میں، تم بھی بتاؤ شکر کس کو کہتے ہیں. تو حضرت جنید نے کہا کہ سبحان اللہ، ایسی تعریف کی کہ سب بزرگ جو تھے نا آش کر اٹھے. انہوں نے کہا شکر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اس کی نافرمانی میں تو استعمال نہ کرے. سبحان اللہ، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو تو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. بس یہ شکر ہے. منہ سے چاہے شکر ہے، شکر کر نہ کر. مثلا آنکھ کی نعمت ہے نا دی تجھے اللہ نے، تو آنکھ کی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. بس تو نے حق ادا کر دی. زبان دی ہے نا تو اللہ کی نافرمانی میں نہ بولے. ہاتھ ہے نا تو اللہ کی نافرمانی میں نہ اٹھے. کیا بات ہے. ایسی جام میں سب حیران ہوئے. پیسہ ہے، اللہ کی نعمت ہے نا، لیکن اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو. بس منہ پاؤں شکر شکر کرتے پاؤں نہ کر. ایک پھول ہی ہے، ایک پھول اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ پھول تو مسجد میں استعمال کرے، خوشبو کے لیے استعمال کرے، کسی بزرگ کے مزار کے لیے استعمال کرے، لیکن یہ پھول اگر تو توڑ کر کسی بلانی کو دے تو اللہ کی نافرمانی میں استعمال. تو نے اس کی ناشکری کی اللہ کی نعمت کی. میں کل کی پھول کی مثال بھی دے دوں نا، بچے بھی بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے. بس اس پر آپ قیاس کر غور کرتے جائیں گے تو آپ حیران. جوانی ہے، اللہ کی نعمت ہے نا، جالی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ. واہ کیا بات ہے. میں نے کہا حیران ہو گیا میں جب میں نے پڑھا تھا. تو سب بزرگ اشکار اٹھے کہ سبحان اللہ. بچے یہ تو نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، یہ کہاں کا فیض ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیٹھے ہیں تشریف فرما سری سختی ہیں، وہی جن کے زیر تربیت تھے. تو آپ کا یہ فرمان اس سے گویا ملتا جلتا ہے کہ نعمت اگر کا شکر نہ کیا جائے یا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کی جائے تو وہ نعمت زائل ہو جاتی، عذاب ہو جاتی. اب آؤ اس سے اندازہ کر لو، پاکستان اللہ کی نعمت تھا، ہم نے اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا. ٹھیک ہے نہیں، یہ زمین اللہ کی فرما برداری کے لیے لی گئی تھی. قائد اعظم نے کوشش کر کے ہمارے لیڈروں نے دی، اور ہمارے ان کے جو وارث تھے انہوں نے اس کو اللہ کی نافرمانی کی جگہ بنا دی. اب جس عذاب میں ہم گرفتار ہیں بچو نہیں بچ سکتے. دال و زور عمران خان نواز شریف دفعہ پیو بھی آ جاوے، میڈیا سے ہو سکتا ہے کہ ہم انصاف عدل. کدے کس نے سپاہی نو پھڑ کھلوندے نا، وہ 200 روپیہ لیندا پیا، کدے کس نے پھڑ کھلوندے. راہ چ میڈیا والے تماشا بخان دینا، وہ چارا چھلڑ کے پھنس جاندہ ہے. جڑے پیو جڑے کروڑوں پہ پیندے انہوں نے کون پھڑے گا؟ یہ تو اللہ بغیر بھائی وہ نال ہولی بلکہ دا مار کے آپ ہی کو بنا لیندے انہوں کہانی تو انہوں نے پھسا دیندے منہوں نے بچ بخام لگ پیندے. اب یہ کیا کرے؟ اس کی تو بیچاری کی 10-12-15 ہزار تنخواہ ہوگی. چھلڑ کی لاہور میں رہتا 10-12 ہزار سے رہ سکتا ہے. کیوں جی؟ اس کے بال بچے بھی ہیں، بچے پڑھنے بھی ہیں، مکان کا کرایہ بھی ہے، سارا کچھ ہے. مجبوری بھی ہے، اور وہ ہے بھی کوئی جنید بغدادی نہیں ہے کہ صبر کر کے بیٹھا رہے. اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی. اور تم خود کیا کرتے پھرتے ہو میڈیا والوں؟ میں رات دیکھ رہا تھا، حیران بھی ہو رہا تھا، غصہ بھی آ رہا تھا. میں نے کہا ویسے اس کو بیچارے کو سپاہی کو سمجھ نہیں آ رہی، ہاتھ میں جو پکڑ لیا اس نے اس کے، ہاں ان نے آپ پڑھائے، بندہ آدھا ہی سی. اس کو ذلیل و خارگاہ بیچارہ بس بولے نا ان کو. انہوں نے کہا بھائی غلطی ہوئی، غلطی ہے، غلط بات ہے، جو غلط بات ہوئی ہے بس. انہوں نے کہا جان تو یہ ہے شکر.
اس طرح کے ارشادات آپ کے بہت سارے اور بھی ہیں. آپ کے لیے یاد کچھ ایک دو ذہن میں لایا تھا، جوتے نے نکال دیے، جوتوں کے رولے نے نا وہ نکال دیے. آخری نصیحت آپ نے حضرت جنید کو یہ کی تھی کہ بس مخلوق سے کنارہ کش رہ کر خدا کے ساتھ شاغل ہو جاؤ. اگر کامیابیاں پانی ہیں دین و دنیا کی، مخلوق کو چھوڑ کر اللہ سے شغل میں مصروف رہو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی و علی آلہ وصحبہ وسلم.